السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا اسلامی بہنوں کی نماز کا سلسلہ چل رہا ہے، تو میں اس وقت وضو کے مسائل پر بہت اہم مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہنوں کی نماز حنفی صفحہ نمبر 21 سے دیکھیں۔ یا رحمت للعالمین کے 13 حروف کی نسبت سے وضو کی 13 سنتیں۔ وضو کی سنتیں ملاحظہ فرمائیں۔ وضو کا طریقہ حنفی میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے، اس کی مزید وضاحت ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلا نمبر نیت کرنا، دوسرا نمبر بسم اللہ پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 3 دیکھیں، دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا۔ نمبر 4 3 بار مسواک کرنا۔ نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 8 ہاتھ اور نمبر 9 پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا، اور نمبر 13 پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام کے 29 حروف کی نسبت سے وضو کے 29 مستحبات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 قبلہ رو، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2 اونچی جگہ بیٹھنا، اونچی جگہ۔ نمبر 3 بیٹھنا، یعنی اونچی جگہ پہ بیٹھنا، یہ مستحب ہے۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، اطمینان سے وضو کرنا۔ نمبر 6 اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں، یعنی پہلے اعضائے وضو پر پانی خوب اچھی طرح چپڑ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد وضو کریں۔ یہ مستحب ہے ایسا کرنا، خاص طور پر ٹھنڈیوں کے موسم میں، سردیوں کے زمانے میں۔ نمبر 7 دیکھیں، وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا۔ نمبر 8 دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 10 الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، الٹے ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا، انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے۔ اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے۔ معذور شرعی، اس کے تفصیلی احکام اسی رسالے کے صفحہ نمبر 41 تا 44 پر ملاحظہ فرما لیجیے۔ نہ ہو تو، یعنی معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا۔
اسلامی بہن جو کامل طور پر وضو کرتی ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کنویں یعنی ناک کی طرف، آنکھوں کے کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں یعنی ایڑیوں کے اوپر، موٹے پٹھے، گھائیوں، انگلیوں کے درمیان والی جگہوں اور کوہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا، یعنی دھونے میں ان کا خیال رکھنا خاص طور پر ضروری ہے۔ اور بے خیالی کرنے والیوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں، کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے۔ اب ان سب جگہوں کے بارے میں جو احکام اسلامی بہنوں کے لیے بیان ہوئے، یہی احکام ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ان اعضاء، ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں۔ وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے۔ اگر طشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیے۔ چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا ہاتھ کوہنی سے اوپر آدھے بازو تک اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا۔ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں۔ ہر عضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا۔ ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھ لینا۔ اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پوچھیں، اگر پوچھنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں، کچھ تری باقی رکھیں کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے۔ بعد وضو میانی یعنی پاجامہ کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے، اس پر پانی چھڑکنا۔ بعد وضو میانی پر پانی چھڑکنا۔ پانی چھڑکتے وقت میانی کو کرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے۔ نیز وضو کرتے وقت بھی بلکہ ہر وقت پردہ کرتے ہوئے میانی کو کرتے کے دامن یا چادر وغیرہ کے ذریعہ چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ذکر ہوا یہ مستحبات میں سے ہے، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر یہ کر لیں گے تو ثواب ملے گا۔ بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے، جاننا ضروری ہے۔ تو میانی پر چھڑکاؤ کر لینا چاہیے، لیکن پردے میں رہ کر کے، اوپر سے چادر وغیرہ ڈھک کر کے، مطلب ہو پردے کے ساتھ۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے بار بار سنیں، اس تمام مسائل کو یاد کریں اور مجھے دعاؤں سے نوازیں۔ لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔